ذی الحجہ کے مہینے میں دو اہم عبادتیں ہیں، اور دو اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت خاص جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری عبادت کا تعلق پوری دنیا کے بسنے اور رہنے والے مسلمانوں سے ہے جو اس میں صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے سامنے جو کل سے یا پرسوں سے دن شروع ہوگا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تو سورج کے اعتبار سے ہم جو دن دیکھتے ہیں اس میں پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اور اللہ کی نظر میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ ابھی سورۃ الفجر اور 30واں پارہ آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی، اور 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فرمایا کہ والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اب فجر کے وقت کی قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ بہت سارے احوال ہیں، کوئی فجر کے وقت ساری فجر کے وقت کی قسم مراد لیتا ہے، کوئی کہتا ہے محرم کی پہلی تاریخ کی جو فجر ہے وہ مراد ہے، لیکن ہم جو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں بعض لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس دن کی فجر کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں پر کھا رہے ہیں، جس دن ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، اس دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، پتہ چلا کہ اس کا مقام بڑھ گیا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں، یعنی شروع کے جو 10 دن، ہم نے بتایا نا پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، تو 10 راتوں کی قسم ہم اپنی زبان میں کہہ لیں 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے دوسری آیت میں۔ تیسری آیت میں فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، ایون آڈ انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں اگر کہیں تو جفت اور وطر کہتے ہیں۔ جفت یعنی 2 4 6 8 10 گنتی جو ہوتی ہے، اور وطر یعنی 1 3 5 7 9 جو گنتی ہوتی ہے، جس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا جا سکے وہ شفع ہے، اور جس کو 2 سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا وہ وطر ہے، والشفع والوتر۔ تو یہاں پر مفسرین نے جو مراد لیا ہے، بہت ساری چیزیں لی ہیں، لیکن ان میں سے جو یہاں پر ہم کو ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ والشفع سے مراد یہاں پر مفسرین نے 10 ذی الحجہ کے دن کو لیا ہے، والوتر سے مراد 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ ہم کہتے ہیں، اور حاجی عرفہ کے میدان میں جا کر کے قیام کرتے ہیں اس کو یہاں پر مراد لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان تینوں آیتوں میں عشرہ ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں بھی 9 اور 10 تاریخ کی قسم کھائی، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا مقام اللہ کی نظر میں بڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما من عمل افضل عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ دن بھی بڑے پسند ہیں، اور اس میں کیا جانے والا کام بھی بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اور بڑا ٹھیکیدار اور بڑا افسر کہہ دے کہ ہم کو فلاں چیز پسند ہے، ہم کو فلاں چیز پسند ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی پسند کے مطابق وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جس کو ہم چاہتے ہیں، جو میرا محبوب ہے اور جس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے، جو ہماری یہ کہا جائے کہ ہماری خاطر کرتا ہے اور ہم پر نظر شفقت فرماتا ہے، تو ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے رسول صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، 10 دنوں میں جو نیک کام کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت افضل ہے، بہت محبوب ترین عمل ہے، بہت محبوب ترین عمل ہے۔ آگے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا بھی کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، اور ایک دوسری روایت میں وَالتَّكْبِيرِ، کہ ان دنوں میں تم اللہ اکبر کہا کرو، ان دنوں میں تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، ان دنوں میں تم سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو، ان دنوں میں تم الحمدللہ خوب کہا کرو۔ یہ ہم کو عمل بتا دیا گیا کہ ان دنوں میں ہم کو اس طریقے سے بھی عبادت کرنی ہے، یعنی صرف نماز روزہ جو کر رہے ہیں وہ تو عبادت ہے، اگر کوئی ذکر بھی ان دنوں میں کرتا ہے اس کا بھی عمل اللہ کے جو ہے بڑا محبوب ہے، اس کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت سے ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، ان کی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن اتنے محبوب ہیں کہ رمضان کے بعد جو سب سے اچھے دن سمجھے جاتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ یہ 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو کوئی بھی دن کی عبادت کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے دن میں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی دن کی عبادت کر رہا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال عبادت کی، 1 دن کی، اور اگر کوئی 10 دن عبادت کرتا ہے، 9 دن لگاتار وہ روزے رکھ رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہے جس نے اس نے 9 سال تک کی عبادت کی، 9 سال تک کے روزے رکھے۔ اور اس کی رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام لیلۃ القدر کی طرح ہے، جس طریقے سے ہم لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں رمضان کے آخری 10 طاق راتوں میں، تو اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں کی ہوئی عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے اس طریقے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ تمام عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے برابر دے دیتے ہیں۔ اب یہ 10 دنوں کے بعد پھر ایک دن آتا ہے عرفے کا دن، جس میں حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہاں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، جو حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی وہاں نہیں ٹھہرا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ٹھہرا، تو حال یہ ہے کہ پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ وہاں حاجی ٹھہرتے ہیں۔ یہاں 9 تاریخ جو پڑے گی اس میں بتا دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، او کما قال، فرمایا کہ عرفے کے دن کا جو روزہ رکھتا ہے، ہم کو اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے عرفے کے دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیں گے۔
ایک سال پہلے کے بھی اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن یاد رہے کہ یہاں پر گناہ کو معاف کرنے سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے۔ جو صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ میں توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہ میں توبہ شرط ہے۔ حقوق جو ہم ایک دوسرے کے مارتے ہیں اس میں صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی، ساتھ میں حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حق مارا ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، نمازوں کی قضا کرنی پڑیں گی۔ بندوں کا حق مارا ہے، بہنوں کا حق مارا ہے تو ان کے حق کو واپس کرنا پڑے گا، ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تب اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جو انجانے میں ہم سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا اعلان گویا کہ اس ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے دن آتا ہے 10 ذی الحجہ کا، اور اس کے بعد 3 دن اور مزید، 3 دن بلکہ 2 دن اور مزید 3 دن جو قربانی کے دن ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تعلق سے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کیا فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہیں 10، 11 اور 12 کا دن، اس دن جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ بہت اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ کو خون بہانا اچھا لگتا ہے۔ خون بہانا یعنی جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کی قربانی کرنا۔ اسی میں جو دوسری عبادت ہم نے بتائی، ایک تو حج کا عمل ہے جو مکہ مکرمہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، عرفہ کے میدان کے ساتھ، مزدلفہ کے ساتھ، اسی طریقے سے رمی جمار کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو عمل بقرعید کے دن، بقرعید کے مہینے کا ہے وہ قربانی کا عمل ہے جو پوری دنیا میں بسنے والے صاحب حیثیت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب صاحب حیثیت کا مطلب صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب کی جو ہے پوری تفسیر آ چکی ہے تقریباً رمضان کے مہینے میں اور صدقہ فطر کے موقع پر، کہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اس کے برابر کیش ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے برابر کیش ہے، یا سامان تجارت ہے، اتنا سامان ہماری دکان میں بھرا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو بیچ کر کے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، تو حال یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر سب الگ الگ کمانے والے، الگ الگ رکھنے والے ہیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ خیر یہ انشاءاللہ سیشن آگے آتا رہے گا، مسئلے مسائل آگے ہوتے رہیں گے۔ تو ہمارے سامنے یہ 10 دنوں کی فضیلت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان 10 دنوں کی فضیلت کو سامنے رکھا ہے، اور اس مہینے کو جہاں ایک طرف محترم مہینہ شامل تھا ذی الحجہ کا، وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مزید کرم یہ کیا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہمارے لیے بڑھا دی۔ اب ہم کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز کا مطلب فرض و واجب تو ادا کرنے ہیں، اس کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں کہ ہم کو 1 سال کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ہم کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہم تہجد میں اٹھ سکتے ہیں تو تہجد میں اٹھیں، ہم کو ایک باقاعدہ لیلۃ القدر میں اٹھنے کے برابر ہم کو ثواب ملے گا، لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ یہ امید کر، اس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ناخنوں سے اور اپنے بالوں سے رک جائے۔ مطلب یہ کہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، لیکن بہتر ہے، مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوا کہ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہائے امت نے جس عمل کو جس جگہ پر فٹ کیا، ہم نے اس کو یا تو بہت زیادہ بڑھا دیا، افراط کا شکار ہو گئے، یا بہت زیادہ گھٹا دیا، تفرید کا شکار ہو گئے۔ اس عمل کو ہم نے جو ہے مقام کو آگے پیچھے کر دیا۔ اب آج ہم میں سے اکثریت کی یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ ناخون کے کاٹنے کو اور بالوں کے کاٹنے کو فرض و واجب سمجھتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہتا ہو لیکن اس کے رویے سے یہ لگتا ہے کہ وہ فرض و واجب سمجھتا ہے۔ کوئی اگر ناخن کاٹ رہا ہے، کوئی بال کٹوا رہا ہے تو اس کو گویا کہ غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی سامنے والا جاہل ہے اگر وہ کر رہا۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ناخن اور بال کاٹنے کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن انہی 10 دنوں میں ہم فرض نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ فرض نماز زیادہ ضروری ہے یا ناخن اور بالوں سے بچنا ضروری ہے؟ یہ جو قربانی کی نیت کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے۔ اگر یہ کرتا ہے ایسا تو بہتر ہے، اس کے لیے اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے قربانی کرنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا جس چیز کو شریعت نے جہاں پر رکھا ہے ہم کو بھی اس چیز کو وہیں پر رکھنا ہوگا، اس سے ہم آگے پیچھے اس امر کو، اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے قربانی واجب ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے صاف کہہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر عطا کی، دنیا کی بھی تمام خیر آپ کو دی، آخرت کی بھی تمام خیر آپ کے حوالے کر دیں گے، جنت آپ کے لیے بنائی گئی، تمام خیر آپ کے لیے ہیں۔ فصل لربک وانحر، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ونحر کا جو لفظ ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ قربانی کرے، لیکن یہاں پر فقہائے امت نے یہاں مسئلہ بتایا کہ ہر وہ شخص قربانی کرے گا جو صاحب حیثیت ہوگا، اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔
اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کے واجب ہونے کے بعد ہم اس کو سنت سمجھیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارا مال خرچہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہمارے نفس کو آرام مل رہی ہے، اس وجہ سے واجب عمل کو ہم سنت سمجھ لیں، مستحب عمل کو ہم واجب سمجھ لیں۔ یہ صرف ہمارے اور آپ کے رویے ہیں، یہ شریعت نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا۔ شریعت نے جس کو جس لیول پر، جس مقام پر، جس مرتبے پر رکھ دیا ہے، ہم کو وہیں پر اس عمل کو کرنا پڑے گا، وہی سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ اور ہر کام میں اخلاص ضروری ہے، ہر کام میں اخلاص ضروری۔ ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اللہ کے یہاں اخلاص کا ہونا ہے، اللہ کے اخلاص کا ہونا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صاف فرما دیا گیا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ موٹا تازہ جانور لے کر کے آئیں گے، اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچے گا، اس کا خون اللہ کے پاس پہنچے گا، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، تو ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، اس کا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اس کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، پہنچتی ہے جو چیز، اس چیز پر تمہارا عمل نہیں ہے، جو پہنچتی ہے اس چیز کی طرف تمہاری فکر نہیں ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے جانور میں سے نہیں، بلکہ تمہارے اندر میں، تمہارے دلوں میں جو تقوی بھرا ہوا ہے، وہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس کی اہمیت ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ شہر کا ہے یا دیہات کا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے یا غریب ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ جانور پتلا تھا یا موٹا تھا، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ لاکھوں کا لایا تھا یا کروڑوں کا لایا تھا یا ہزاروں کا لایا تھا، اللہ دیکھتے ہیں کہ دل کا کیا حال ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، او کما قال، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اگر دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اب سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اور لفظ قربانی جو ہے، اس میں قاف، را اور با جو آ رہا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قربت اختیار کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ جب کوئی قربانی دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نیت لوگوں کو دکھاوے کی کریں کہ لوگ دیکھ کر کے میرے جانور کی تعریف کریں گے، لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ صاحب یہ محلے کے فلاں سیٹھ صاحب ہیں، وہ بکرا لے کر کے آئے ہیں، وہ جانور ایسا لے کر کے آئے ہیں اور پورے محلے میں گھمایا اور پھرایا جا رہا ہے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ پورا محلہ ہم کو دیکھے، ہمارے جانور کو دیکھے۔ یہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ ایسے عمل اللہ کے یہاں مردود ہیں، قابل قبول ایسے عمل نہیں ہیں، چاہے جتنا مہنگا ہم جانور لے کر کے آئیں، اللہ کے اس کی ذرہ برابر کوئی قیمت نہیں۔ اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ کے مقام اس کا احد پہاڑ کے برابر ہے، لیکن اگر ریاکاری کے ساتھ اور دکھاوے کے ساتھ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کی جو وقت اور جو اس کی حیثیت ہے وہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں۔ تو اصل چیز ایمان کے بعد جو ہے وہ اخلاص ہے، ہم کو اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کے اندر، چاہے وہ قربانی کرے یا نہ کرے، اگر کر رہا ہے تو بھی یہ نیت کرے، اگر نہیں کر رہا ہے تب بھی یہ نیت کرے، اللہ تعالیٰ آج تو آپ نے اس جانور کی قربانی ہم سے مانگی ہے، لیکن اگر وقت آ گیا اور آپ کی طرف سے تقاضا یہ ہوا، شریعت کی طرف سے یہ تقاضا ہوا، اور فقہا اور باقاعدہ جو فتویٰ دینے والے ہیں، اگر وقت آیا اور حالات آئے اور تقاضا یہ کیا گیا تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، اپنا سارا مال لٹا دو، اپنی اولادوں کو قربان کر دو، ہم سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک جانور ہے چھوٹا سا، یہ تو ایک جانور ہے چھوٹا سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ جب چھری اپنے بیٹے پر رکھی ان کے جو ہے گلے پر، تو وہ اللہ کی طرف یہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ یہ چاہ رہے تھے، آپ یہ سمجھ رہے تھے، آپ ہم کو ہمارا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے دل میں اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا آپ کی محبت زیادہ ہے؟ دیکھیے ہم جو چھری چلانے والے ہیں۔ وَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا یا ابراہیم کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، تم بڑے جو ہے نیک انسان ہو، ہم کو تمہارے لڑکے کی قربانی نہیں لینی تھی بلکہ تم کو آزمانا تھا کہ تمہارے اندر جذبہ کس چیز کا ہے، تمہارے اندر نیت کس چیز کی ہے، تمہارے اندر محبت کس چیز کی ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ لہٰذا ہم کو اپنے اندر اللہ کی محبت کو بالکل پیوست کر لینا ہے اور اللہ کے لیے سارے کام کرنا ہے، چاہے وہ قربانی کا عمل ہو، چاہے وہ شروع کے 10 دنوں میں عبادت کا عمل ہو، چاہے وہ شروع کے 10 راتوں میں ہم اٹھ کر کے قیام اللیل کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعا کریں، اذکار کریں، کچھ بھی کریں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسری چیز جو ابھی چند دن پہلے ہمارے سامنے رزلٹ آیا لوک سبھا الیکشن کا، اس میں بڑے لوگ مایوسی کا شکار ہیں کہ پھر سے ان کی حکومت بن گئی اور پھر نہ جانے وہ کیا کیا کریں گے، ہم پورے ملک میں دندناتے ہوئے پھریں گے اور مسلمانوں کے اوپر گویا کہ ظلم کریں گے۔ حال کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ہمارے بچوں کا فیوچر کا کیا ہوگا؟ ان کے کریئر کا کیا ہوگا؟ ہم کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان الحکم الا للہ، حکومت اصل اللہ کی ہے،
حکومت اللہ کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. حالات بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اختیار نہیں دیا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ اسرائیل میں رہنے والا اور غزہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے حالات کی باغ ڈور نہیں رکھی ہے. حکومت اللہ کی ہے، شہنشاہت اللہ کی، بادشاہت اللہ کی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور یہ فوج ہے، طاقتور یہ سرکاریں ہیں، اللہ کے پاس سے گویا کہ طاقت نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے، کہ ہمارا عقیدہ بدل گیا ہے، اللہ کے پاس کی کیا طاقت ختم ہو گئی، اللہ نے سارے اختیار بندوں کو دے دیے. ہرگز ایسا نہیں ہے. طاقتیں اللہ کی ہیں، حکومتیں اللہ کی ہیں، سب پر قادر اللہ ہے. اللہ کی نصرت ویسے ہی اتر سکتی ہے جیسے غزوہ بدر میں اتری تھی. اللہ کی مدد ویسے ہی فرشتوں کے ذریعے سے اتر سکتی ہے آج بھی، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. جس طریقے سے غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آندھی چلائی تھی، قوم سمود کو برباد کیا تھا، قوم عاد کو برباد کیا تھا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرعون کو جیسے برباد کیا تھا آج بھی برباد کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم رنجیدہ نہ ہونا. تم اللہ کے خاص بندے ہو. اگر تمہارے اندر ایمان باقی ہے تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامیابی و کامرانی کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوگے جا کر کے. کیوں؟ اس میں شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ حالات کو بدل دو، حالات کو بدل دو، کسی کو اختیار نہیں دیا. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں ستایا گیا، ان کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی گئی، ان کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا، صحابہ پر طرح طرح کی تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. لیکن حال یہ ہوا کہ تقریباً 5 سے 6 اور 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک منظر ایسا پیش کر دیا جس کو ہم معراج کے واقعے سے یاد کرتے ہیں. ایسا واقعہ پیش ہو گیا کہ عقل میں آنے والا نہیں تھا. حالات اللہ نے بالکل پلٹ دیے کہ دنیا سے بلا کر کے عرش معلیٰ پر بلایا اور جنت و جہنم کی سیر کرا دی. حالات بدلنے پر اللہ قادر ہے. اگر واقعہ معراج پر ہمارا یقین ہے تو آج بھی اللہ پر ہم کو یقین رکھنا ہے. آج بھی حالات اگر بدلیں گے تو صرف اللہ کے حکم سے بدلیں گے اور ہمارے اعمال کے نتیجے میں بدلیں گے. ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.